نبی معجزہ طلب کیا جائے تو نبی معجزے کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو اتنا مادہ پسند بنا دیا ہے کہ ابھی کر دو تو ہم مان لیں گے، تو میں نے کہا بھائی ہم تو دجال کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں، پھر تو ایسے کئی لوگ دجال کی جھولی میں جا کر بیٹھ جائیں گے کہ جیسا وہ کہے گا وہ کر کے بتائے گا۔ اب آپ دیکھیں منہ مانگے کہتے ہیں جی اچھا اگر ولیوں کے بڑے تصرفات ہیں تو یہ بتاؤ کہ فلاں مزار کے اوپر غلط کام کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا بابری مسجد مزارات تھی یا مسجد تھی؟ کہے گا مسجد تھی۔ میں نے کہا کیوں ٹوٹی؟ حرم خدا کیوں بند ہو گیا؟ میں نے کہا کوئی کرنے کی بات ہے یہ؟ قادر مطلق ذات کہنے کہ جناب اب مجھے یہ بتائیے آپ کہ کیوں ابو طالب کو حضور نے کہا تھا کلمہ پڑھ؟ ابو طالب سے حضور نے کہا کلمہ پڑھو اور انہوں نے حضور کا کہنا نہیں مانا، تو جب حضور کا کہنا نہیں مانا تو حضور کا اختیار کیسے؟ تو میں نے کہا اللہ نے تو کہا تھا نا شیطان کو کہ سجدہ کر، اس نے سجدہ کیا تھا، تو کہ اللہ کے اختیار ختم ہو گئے معاذ اللہ۔ تو کس قسم کے سوالات یہ کرنے بات ہے؟ تو لہذا غور طلب بات ہے کہ جس چیز کو ہم سوال بنا رہے ہیں کیا وہ سوال بننے کی اہلیت رکھتا کہ بھی نہیں رکھتا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی مکمل طاقت کا اظہار وہاں پر کیا اور تخت کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو گئے تو بلقیس بہت حیران ہوئی کہ میری تو سوچ و بچار میں نہیں تھا کہ ان کی سلطنت جو ہے وہ اتنی اعلیٰ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہ گھبراؤ نہیں، ایک چیز آپ کو اور دکھاتے ہیں۔ قیل لہد خلی سرحا، ان سے کہا ذرا یہ جو ہمارے دربار کا جو صحن ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا ذرا اس میں آؤ اور ذرا اس سے گزرو۔ تو سرح عربی زبان میں صحن کو کہتے ہیں۔ وہ صحن ایسا بنا ہوا تھا، اللہ اکبر، فلما رأتہ حسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقہا، وہ جیسی صحن کی طرف آئیں تو صحن کیسا بنا ہوا تھا؟ تو قرآن یہ کہتا انہ صرح ممرد من قواریر، چکنے کانچ اور قیمتی پتھر کو چکنا کر کے اس کے اوپر رکھا تھا، اور نیچے پانی اور مچھلیاں تھیں، چل رہی ہے اور بالکل نیچے دریا بہ رہا اور اس کے اوپر چکنا، اس کو قرآن نے کہا ممرد کہتے ہیں چکنے کو، بالکل فائن۔ اور من القواریر، قواریر سے مراد شیشہ، شیشے کو اتنا فائن کر کے اور اس طریقے سے گویا کہ اس کو چکنا کر کے اس پورے دریا کے اوپر بچھایا گیا تھا کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام کے دربار کا صحن تھا اس کے نیچے سے دریا بہ رہا ہے اور اس میں مچھلیاں جا رہی ہیں، اور اس کے اوپر فرش اتنا چکنا تھا کہ جب کہا گیا بلقیس سے کہ ذرا ہمارے دربار میں آؤ، جب دربار میں آئی تو انہوں نے جیسے ہی بلقیس نے قدم آگے بڑھایا تو وہ سمجھی میرا پاؤں جو ہے پانی میں جا رہا ہے، تو اس نے فوراً کشفت عن ساقہا، تو اس نے اپنے گویا کہ کپڑے کو اٹھایا تو ساقہا، تو ان کی پنڈلیاں نظر آنے لگی، اور بعد میں جو پانی انہوں نے پاؤں رکھا تو بہت شرما گئی کہ یار یہ تو فرش ہے، میں تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے اپنی اس سلطنت کی کاریگری بتائی کہ دیکھو تم رانی اور ملکہ ہو، لیکن میرے صحن میں جب تم داخل ہو کر آ رہی ہو تو تمہیں یہ دریا لگ رہا ہے، لیکن یہ دریا نہیں ہے، یہ دریا تو اس کے نیچے، یہ اس کے اوپر ہم نے فرش ایسا بچھایا ہے کہ تم یہ ڈری کہ تمہارا پاؤں پانی میں چلا جائے گا اور تم نے فوراً تمہارے کپڑے نہ بھیگ جائیں، تم نے اپنے کپڑوں کو اٹھا دیا اور تمہاری پاؤں کی پنڈلیاں نظر آنے لگی۔ تو فرمایا کہ یہ تو وہ فرش ہے، جو چکنا فرش ہے جو ہم نے اس کے اوپر بچھایا۔ تو بلقیس انتہائی حیران ہو گئی، ایک طرف تو وہ طاقت اور کمال تھا اور ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار تھا، تو فوراً وہ کہہ اٹھی قالت ربی انی ظلمت نفسی، فوراً رجوع کی طرف آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا کہ میں شرک میں تھی، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اب میں سلیمان کے ساتھ یا اللہ تیرے حضور گردن رکھنے والی ہو جاتی ہوں، اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گردن رکھتی ہوں اس رب کے سامنے جو رب العالمین ہے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی تھی کہ دیکھیں ان کے کیسے اللہ نے ان کے فرش کی تعریف فرمائی، ان کے تخت کی تعریف فرمائی، ان کے اڑان کی تعریف فرمائی، ان کے بازو کی طاقت کی اللہ رب العالمین نے تعریف فرمائی۔ اور اسی کو سلیمان علیہ السلام نے جب تمام چیزوں کو ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ یقیناً میرے اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل ہے۔ اور آپ نے یہی کہا تھا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ایسی بادشاہی دے کہ ہم سوچتے ہیں دماغ کام نہیں کرتا۔ ابھی تو میں نے اس واقعے کو مکمل ہی نہیں کیا جو آگے کہیں اور سورہ سبا کے اندر اس کی تفصیل ہے، سورہ صاد میں اس کی اور تفصیل آتی ہے، سورہ انبیاء میں اس کی اور تفصیل آتی ہے کہ ایسی بے نظیر و بے مثال بادشاہیاں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے
تو چاہیے کہ کچھ نبیوں کی تعریف کے لیے ان کی شانیں بھی بیان کی جائیں، ان کی یہ کرامات اور عزت بتائی جائے کہ واقعی میں ان کو اللہ رب العالمین وہ علو اپنے دور کے اندر عطا فرماتا ہے کہ ان کے ہم پلہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور سن لیجئے جناب، گھبرانا نہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، کہ سب سے بلند ہمارے نبی ہیں، تو وہ اللہ کے مقابلے پر نہیں کہتے، یہ بھی گھبرانا نہیں، آپ اللہ کے مقابلے پر نہیں کہتے، اللہ نے جو شان والے بنائے نا ان شان والوں میں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے۔ تو لہذا ذہن دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی لفظ کیا کہا جا رہا ہے، کس پیرائی میں کہا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے جو معجزات ہم نے ذکر کی اس کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو ہم نے یہ ذکر کیا اس کو ہمارے لیے اللہ رب العالمین دونوں جہانوں میں شفاعت کا اور دونوں جہانوں میں اپنی رحمت کی کے متوجہ ہونے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس واقعے کے سننے سنانے کے صدقے اللہ رب العالمین اپنے عرش تلے ہمیں سایہ عطا فرمائے، ہر قسم کی بیماری سے اور اللہ رب العالمین ہر قسم کی پریشانی سے ہم تمام کو، اور مولا کریم سننے والے دیکھنے والے میری بہنیں میری مائیں جو اس وقت براہ راست ہیں، اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرمائے، بچوں کی خوشیاں عطا فرمائے، مال و علم میں برکت عطا فرمائے، اور یہ جو وبائی امراض ہے اللہ اس سے ہر کلمہ گو مسلمان کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، اور ایسا غلبہ عطا فرمائے مسلمانوں کو جیسا سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ غلبہ دیا تھا کہ بلقیس جیسی قوت ان کے قدموں کے اندر آئے۔ اللہ رب العالمین ان قرآن تمام آیات پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں انبیاء کاملین کی تعلیمات کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔